باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کثیریت میں وحدت کا قرآنی فلسفہ کے عنوان سے لیکچرز کا نیا سلسلہ متعارف کرایا تھا۔ اس سیشن میں ہم نے اپنے گفتگو کا اختتام ایک اہم بیان پر کیا تھا کہ اپنی ذات میں کچھ بھی خودکار نہیں، ہر چیز اللہ کے امر سے قائم ہے۔ There is nothing self-centered۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، کمانڈ، امر یا الوہیت اس کی تخلیق کے ہر ذرے میں جھلکتی ہے، منعکس ہے، عکس ہے، خوشبو کی طرح مہکتی ہے، جو اللہ کی تخلیق میں ہر سو جلوہ گر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر موجودگی کا مظہر ہے، نور کائنات ہے اور ہر طرف اس کے اختیار مطلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ یہی حقیقت ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، یعنی اللہ، اس کی الوہیت اور تخلیق۔ الوہیت، تخلیق۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آگے بڑھیں، یہ واضح طور پر جان لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم، امر یا الوہیت اس کی ذاتی اور ابدی صفت ہے، ایٹرنل صفت ہے، جس کو نہ زوال ہے اور نہ ہی وہ کون و مکان کی مقید ہے، جبکہ تخلیق کا حتمی انجام فنا ہے، اٹ از ٹو ڈائی، اور اس کا مقصد مقرر و محدود ہے۔ کیا چیز تخلیق میں شامل ہے اور کیا چیز الوہیت میں شامل ہے، جاننے کے لیے اسکرین پر دکھائے گئے چارٹ پر توجہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، آج کی دنیا میں سائنسی تحقیق نے ہمارے لیے تقریباً 1500 سال قبل قرآن حکیم میں نازل کیے گئے متعدد الوہی اسرار و رموز کو سمجھنے میں بہت آسانی پیدا کر دی ہے، جو کہ انسانیت کی محدود فکری ارتقاء کی وجہ سے پہلے نہیں سمجھے جا سکے تھے۔ قرآن حکیم کی نازل کردہ معلومات اور سائنسی ایجادات کے ذریعے جمع کیے گئی معلومات کے موازنے سے، کمپیریزن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی آیات نے تو سائنسی ایجادات کے لیے ضروری معلومات کا پہلے سے ہی انکشاف کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے ابتدائی صدیوں میں تو قرآنی معلومات کی روشنی میں سائنسی ترقی میں قابل قدر نام پیدا کیا، مگر بعد کے ادوار میں مذہبی بنیاد پرستی اور تنگ نظری کی بنا پر سائنسی علوم سے دوری اختیار کیے رکھی، جس سے مسلم معاشرہ فکری جمود کا شکار رہا اور قرآنی معلومات پر سائنسی نقطہ نظر سے تحقیق پر کوئی قابل ذکر کام نہ ہو سکا۔ اس موضوع پر ہم آئندہ خصوصی لیکچرز میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ابھی ہم تخلیق کے مختلف حصوں پر توجہ مرکوز کریں گے، جو ایک ہی ماخذ یعنی سورس میں ضم ہو کر خالق و مالک کی وحدت اور ہمہ گیر الوہیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو برقرار رکھنے اور کنٹرول کرنے والی الوہی ہدایات آخرکار کس طرح، کیسے اللہ کے الوہی نظام سے جڑ جاتی ہیں اور یوں اللہ کی وحدانیت کا مظہر بن جاتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، اسکرین پر دکھایا گیا چارٹ اللہ کی ہستی کے دو پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کی الوہیت
اور اس کی تخلیق۔ عام گفتگو میں تخلیق خالق کی صفات اور خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے۔ عظیم تخلیق یعنی کائنات کی وسعت اپنی جسامت اور ساخت کے اعتبار سے اس قدر تکثیری اور بڑی ہے کہ انسان کا اب تک کا حاصل کردہ علم اس کائنات کے معمولی ترین حصے کا ہی مشاہدہ کر سکا ہے۔ یہ تکثیری کیا ہے؟ ملٹیپلیسٹی ان ویرائٹی، بہت زیادہ ویرائٹی، یعنی ابھی تک انسان کا جو علم ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ۔ جس حد تک مشاہدہ کیا ہے وہ بھی مکمل یقین کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ایک تو ابھی کل کائنات کا بہت معمولی سا حصہ مشاہدہ ہوا ہے اور اس پر بھی سائنس مکمل طور پر کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ جدید ترین سائنسی تحقیق بہت سارے مفروضوں، ایزمپشنز اور ترامیم، ریویژنز، امینڈمنٹس پر انحصار کرنے کے باوجود نہ تو کائنات کی ابتدا کے بارے میں پر یقین ہے اور نہ ہی اختتام کے بارے میں کسی حتمی رائے کا اظہار کر پائی ہے، اور سائنسی دنیا کے پنڈت سیاہ مادے یعنی ڈارک میٹر اور بلیک ہولز کے بارے میں معلومات پر حیران و پریشان ہیں۔ بلیک ہول موجودہ کائنات کی عظیم تخلیق کا اختتام ناگزیر ہے۔ اختتام ناگزیر کیا ہے؟ کہ اختتام ہونا ہی ہے، یا ایک نئی کائنات کے ظہور کا نقطہ آغاز ہے، یعنی اس کائنات کا اختتام ہے یا نئی کائنات کے ظہور کا نقطہ آغاز ہے۔ سائنس اپنے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود اس بارے میں بے بسی کی حد تک لا علم ہے۔ بلیک ہول کیا موجودہ کائنات کی تباہی ہے یا نئے قوانین و ضوابط کے ساتھ ایک اور کائنات کی خوش نوید ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں اٹھایا ہے۔ کبھی مطالعہ کیجیے۔ عزیز دوستو، اب آئیے قرآن حکیم میں نازل کردہ تخلیق اور ڈیوائن آرڈر یعنی الوہی نظام کے انٹیگریٹو فریم ورک کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے کیسے جڑا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو سائنسی تحقیق سے پیدا ہونے والی الجھنوں کو دور کرتا ہے جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم ایسی رہنما تفصیلات فراہم کرتا ہے، گائیڈنگ ڈیٹیلز، جس سے کائنات کی وسعتوں اور اس کے خالق و مالک کی عظیم صلاحیتوں کا ادراک حاصل ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے، اور الوہی نظام ہستی یعنی ڈیوائن آرڈر سے آشنائی حاصل ہوتی ہے، جو کائنات کے ہر ذرے کو فطرت کے قوانین کے تابع کرنے کے لیے ایک مربوط ترسیلاتی نیٹ ورک کی رہنمائی و نگہداشت کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، نگہداشت بھی کرتا ہے۔ کائنات کی وسعت کی کوئی حد نہیں، بیونڈ کمپریہنشن، یہاں تک کہ کائنات کا اب تک مشاہدے میں آنے والا حصہ وہ بھی اتنی بڑی وسعت کا تخمینہ پیش کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لامحدود اور ناقابل تصور وسعت کی حامل اس کائنات کی تخلیق سے اس کے خالق کی عظمت و شان کا اندازہ ہوتا ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے سیاہی اور عقل کے سمندروں کے سمندر بھی کافی نہیں ہیں۔ سورہ کہف کی آیت 109 اس حقیقت کو ان الفاظ میں بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ سنیے اور غور فرمائیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو
کفار سے، نان بلیورز سے، جو نہیں مانتے، ان سے کہو اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی ہو جاتا تو یہ ختم ہو جاتا، لیکن میرے پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، میرے پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بے شک اتنی ہی سیاہی پھر سے لیتے آئیں، بار بار لیتے آئیں، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت 27 میں بیان ہے، اور اگر زمین پر جو بھی درخت ہیں قلم ہوتے اور سمندر سیاہی ہوتا، اس کے بعد 7 مزید سمندر شامل ہوتے جاتے تو بھی اللہ کے الفاظ ختم نہیں ہوتے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن حکیم میں اللہ کی ہماگیر فطرت اور اس کی قادر مطلق حاکمیت سے متعلق صفات کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، سینکڑوں ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کی جاتی ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت 103 بیان کرتی ہے کہ انسان اللہ اور اس کی کائنات کو سمجھنے میں کس طرح بے بس ہے، جبکہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی نظروں سے پوشیدہ یا اوجھل نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں، سنیے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی بصیرت، کوئی ویژن، کوئی نظر، کوئی بصیرت اس کی گرفت نہیں کر سکتی، کس کی؟ اللہ کریم کی، لیکن سب کچھ اس کی بصیرت کی گرفت میں ہے، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ کائنات کے ہر عنصر پر اللہ کا کنٹرول اور حاکمیت باطنی طور پر، اندر سے باطنی طور پر مربوط اور مکمل طور پر الوہی نظام ہستی یعنی ڈیوائن آرڈر کے ساتھ متحرک و فعال ہے، اسپرٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، زیر اثر ہے، انفلوئنس میں ہے، یعنی اللہ کائنات کی زندہ اور ابدی قوت ہے، یا حیو یا قیوم ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور فرمائیے، اللہ نور حیات ہے، وہی جوہر کائنات ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت 35 اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سو میرے عزیز دوستو، دور جدید کے معروف طبیعیات دان، فزسٹس اسٹیفن ہاکنگ اور راجر پینروز سمیت تقریباً تمام معروف سائنسدان، قابل ذکر سائنسدان کائنات کو مکمل طور پر منضبط اور منظم عناصر کے ایک متحد و مربوط نیٹ ورک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی معمولی سائز کے ایک ماخذ سے ایک لمحہ بھر میں پھٹا اور کائنات کی وسعتوں کی شکل میں پھیلتا گیا۔ یہ ابتدائی ماخذ بعض لوگ اس کو ایک کوائن کے برابر اس کا سائز بیان کرتے ہیں۔ اس نقطۂ آغاز کو سائنس کی دنیا میں بگ بینگ کا نام دیا گیا۔ یہ سب عناصر جو پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون سے بنے ہیں، کائنات کے تمام اجزائے ترکیبی ہیں، چاہے وہ ایٹم ہو یا ستارہ ہو، سٹار۔ یہ قابل تحسین بات ہے کہ طبیعیات دان یعنی سائنسدان چند دہائیوں قبل موجودہ آفاقی نظام کی عقائیت، یونیفیکیشن اور استقامت کنسسٹنسی یعنی یونیفیکیشن اینڈ کنسسٹنسی پر زبردست اتفاق رائے حاصل کر سکے۔
لیکن اپنی بہترین کوششوں کے باوجود وہ نہ تو اس چھوٹے سے اکلوتے ماخذ کے پیش رو یعنی پریڈیسیسر یا ماضی تلاش کر سکے ہیں جہاں سے موجودہ کائنات ابھری، اور نہ ہی وہ اس طاقت کی شناخت کر سکے جو ذرات کو پروٹون، نیوٹرون یا الیکٹران میں بدل کر ان میں تحریک پیدا کرتی ہے، موومنٹ پیدا کرتی ہے، زندگی بخشتی ہے۔ کاز اور ایفیکٹ یہ سائنس کا بنیادی فلسفہ ہے۔ کاز اور ایفیکٹ، کاز اور ایفیکٹ کے دین کے پجاری سائنسدان فرسٹ کاز پر مجبور و لاچار کیوں ہیں؟ چلتے چلتے کاز اینڈ ایفیکٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک فرسٹ کاز پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی تمام ان کے انالیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ دراصل مادہ پرستانہ ذہنیت نے انہیں اس معاملے کے پیچھے کار فرما الوہیت میں جھانکنے نہیں دیا۔ انہیں اپنے مادہ پرستانہ تعصبات کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ کر تقریباً 1500 سال پہلے قرآن حکیم میں نازل شدہ الہامی معلومات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کچھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس طرح مثبت ذہن سے کی گئی عالمانہ جستجو سے علم کے نئے راستے کھل سکتے ہیں جو انہیں زبردست حکمت اور کائنات کے بارے میں زیادہ جامع نظریہ کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور انہیں اس عظیم الشان کائنات کے موجد و خالق سے متعارف کرا سکتے ہیں۔ موجد و خالق، انوینٹر اینڈ کریٹر، اللہ خالق الباری المصور، اور اس الوہی نظام ہستی سے آشنا کرا سکتے ہیں جو ایک انتہائی معمولی ایٹم سے لے کر ستاروں اور کہکشاؤں کو ایک اکائی میں جوڑ کر متحرک و قائم رکھتا ہے۔ اسکرین پر دکھائے گئے چارٹ میں ایک ذرے سے لے کر کائنات کے بڑے عناصر میں الوہی نظام ہستی کا تانا بانا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کچھ قرآنی آیات کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو تخلیق، کائنات اور الوہی نظام ہستی کے مربوط فریم ورک کی وضاحت کرتی ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ الوہی نظام ہستی یعنی ڈیوائن آرڈر کس طرح اللہ کی وحدانیت کا مظہر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ان آیات کو دیکھیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی الوہیت یا الوہی نظام ہستی کس طرح پوری کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس کے ہر ایک عنصر کو چھوٹا ہو یا بڑا کیسے ایک متحد موڈ، ایک یونیفائیڈ موڈ، ایک منضبط ترتیب کے تحت کام کرنے کی ہدایت کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، تاکہ اللہ کی حاکمیت کو یقینی بنایا جا سکے اور ایک ہمہ گیر آفاقی توازن، اندرونی ہم آہنگی، ایک تسلسل اور استقامت کنسسٹنسی، تسلسل قائم رہے۔ اس حقیقت کو جدید سائنس نے آج تسلیم کیا ہے، جبکہ قرآن نے اس کا انکشاف 1400 سال سے قبل کر دیا تھا۔ سورہ رحمان کی آیت 5 سے 7 بیان کرتی ہے، سنیے، سورج اور چاند باریک بین انداز سے پریسائزلی گردش کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور توازن قائم کیا، ایک سٹینڈرڈ قائم کیا، ایک بیلنس قائم کیا۔ الفاظ نوٹ فرمائیے،
باریک بین تخمینے سے یا حساب سے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر کائناتی مظاہر کی حرکات اور زندگی کا دورانیہ پہلے سے طے شدہ اور اچھی طرح سے شمار کیا ہوا ہے۔ طبیعیات نے آج یہ اندازہ لگایا ہے، فزکس نے، کہ کیمیت یا مادے کو توانائی میں بدلتے رہنے سے سورج ہر سیکنڈ میں 4.3 بلین کلوگرام یا 4 ملین میٹرک ٹن کیمیت یا مادہ کھو دیتا ہے، جلا دیتا ہے، خرچ کر لیتا ہے۔ اس شرح سے سورج کی کمیت یا مادہ ختم ہونے میں 10 ٹریلین سال لگیں گے، یعنی اس کے بعد اس کی توانائی، روشنی اور زندگی اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ سورج اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ مزید الفاظ نوٹ فرمائیے۔ ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ ستارے کائنات کے بڑے عناصر اور درخت زمین کی چھوٹی مخلوق کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن دونوں ایک منضبط الوہی نظام ہستی کے تابع بھی ہیں اور جڑے ہوئے بھی ہیں۔ یہ ستاروں اور درختوں کی لامحدودیت اور بے شماریت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نہ تاروں کو گن سکتے ہو، نہ درختوں کو گن سکتے ہو۔ اگلے الفاظ پر نوٹ فرمائیے۔ توازن۔ کائنات کی تخلیق کے بعد سے اب تک آسمان، پلورل، السماوات، توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو کائنات کی کاملیت، استقامت اور ہم آہنگی کا مظہر ہیں اور ایک متحد و منضبط الوہی نظام ہستی کی خبر دیتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 29 پیش کرتا ہوں، جو کائنات کے ہر عنصر کے واحد و یکتا الوہی نظام ہستی سے تعلق کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ تعلق کائنات کے معاملات میں مکمل تسلسل اور استقامت کو یقینی بناتا ہے۔ یہ آیت کائنات کی بڑھتی ہوئی فطرت کا بھی حوالہ دیتی ہے، گروئنگ یونیورس، ڈائنامک یونیورس، جبکہ اس حقیقت کا فزکس صرف چند دہائیوں پہلے ہی کھوج لگا سکی ہے۔ یہ ہے قرآن کے الہامی ہونے کے معجزات۔ آیت کے الفاظ غور طلب ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی سے رجوع کرتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض۔ ہر روز وہ اس کی کائنات کی شان میں اضافہ کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ سورہ الملک کی آیت 3 سے 4 کھلا چیلنج دیتی ہے کہ اگر کوئی کائناتی نظم و ترتیب میں کسی تضاد کی نشاندہی کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ چیلنج ہے۔ یہ آیات کائناتی نظام کی متعدد تہوں اور جہتوں کی حقیقت کو بھی ظاہر کرتی ہیں، جن کے بارے میں انسان کا مشاہدہ انتہائی محدود ہے، یعنی ٹپ آف دی آئس برگ، جبکہ آئس برگ کے کبھی ختم نہ ہونے والے سلسلے انسان کے لیے عالم غیب ہیں اور غالباً کائنات کی برقی رفتار سے بڑھتے ہوئے سائز اور بلیک ہولز اور ڈارک مادے جیسے ابھرتے ہوئے مظاہرے فطرت کے پیش نظر اس کے زیادہ تر حصے عالم غیب ہی رہیں گے۔ آیات کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ اور جس نے تہوں میں 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی یا غیر مستقل مزاجی نہیں پا رہے، پس اپنی ویژن کو آسمان کی طرف لوٹا دو۔ کیا تم کو کوئی وقفہ، کوئی بریک نظر آتا ہے؟ کوئی فرکشن؟ پھر اپنی ویژن کو ایک بار پھر لوٹاؤ
جب تک کہ یہ نظر، یہ ویژن تھک جائے اور عاجز ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے۔ آئیے سورہ ملک کی آیت 5 پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ قریب ترین یعنی زمین کے پڑوس میں، اور ان سے وہ چیز بنائی ہے جو شیاطین پر ڈالی جاتی ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت نے اربوں ستاروں پر مشتمل ملکی وے کہکشاں کو زمین کا پڑوس قرار دے کر زمین کے مقابلے میں کائنات کی وسعت کو بہت زبردست انداز سے بیان کیا ہے۔ اس تقابل کے بعد اب کائنات کے حجم کا تصور کریں، جہاں ستارے زمین کے پڑوس میں ہیں اور سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے کئی ملین گنا بڑا ہے، اور قریب ترین ستارہ ہماری زمین سے اربوں کلومیٹر دور ہے۔ اندازہ فرمائیے۔ آیت کے دوسرے نصف الفاظ پر غور کریں۔ اور ان سے وہ چیز بنائی ہے جو شیاطین پر ڈالی جاتی ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں جدید طبیعیات دانوں کو اس پیغام کی گہرائی میں دیکھنے کی دعوت دوں گا، جس سے شاید انہیں بلیک ہول جیسے کائناتی مظاہر کا بہتر طور پر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم ان مظاہر پر آنے والے دنوں میں اپنے کچھ لیکچرز میں تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ عزیز دوستو، آج ہم نے جس موضوع پر بات کی ہے اس کا ذکر قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں۔ تفصیلی مطالعہ کے خواہش مند سامعین انہیں نوٹ فرما لیں۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 154 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 2R2 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔